بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. الحمدللہ فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ ہماری سیریز جو چل رہی ہے، جس کا نام ہم نے رکھا ہے 6 month تھراپی. الحمدللہ آج اس کا ویک 17 ہے. شاید کیپشن میں نے غلطی سے ویک 16 نہ لکھ دیا، اٹس ویک 17 الحمدللہ. اور اب تک 16 لیکچرز ہمارے ہو چکے ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ ضرورت تھی اس ٹاپک کی، اور آج ہم نے اس کا پارٹ 1 رکھا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس کو پورے سبجیکٹ کو کور کرنا ایک دن میں پاسبل نہیں تھا. سو ہم نے اس کے 2 پارٹ رکھے ہیں. نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ آپ نیکسٹ سنڈے کو سیم چینل اینڈ سیم ٹائم پہ آپ سن سکیں گے انشاءاللہ. آپ کو 30 سیکنڈز دیتی ہوں. آپ کو جہاں جہاں ٹیگ کرنا ہے آپ جلدی سے ٹیگ کر لیں تاکہ پھر ہم اپنا سیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کریں. انشاءاللہ 30 سیکنڈز میں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. کیونکہ یہ بہت زیادہ کامن ہے، تو آپ کو جہاں جہاں جن لوگوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، جیسے پاکستان میں یہ شادی سیزن چل رہا ہے، میرج سیزن ہے، تو جو بھی ہماری بہنیں جن کی شادی ہونے والی ہیں، جو بھائی ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے، تو پلیز ان کو یہ ضرور ٹیگ کریں. کیونکہ ہم باقی تو ہر چیز پہ دھیان دیتے ہیں لیکن اس چیز پہ دھیان نہیں دیتے، اور شادیاں بغیر کسی نالج کے کر لیتے ہیں، رشتے بغیر کسی نالج کے کر لیتے ہیں اور پھر خوش نہیں رہ سکتے. تو پلیز آپ ان کو سب کو ضرور ٹیگ کیجیے گا. اور اگر آپ کو اس کو آڈیو فارم میں چاہیے آپ کو مجھے میسج کرنا پڑے گا. موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ. انشاءاللہ آپ کو ایز سون ایز پاسبل اس کی آڈیو سینڈ کر دی جائے گی تاکہ آپ اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر سکیں. چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. ٹاپک آپ کے سامنے ہے ہاؤ ٹو ون دا ہارٹس آف یور اسپاؤس. کس طرح سے ہم جو ہے اپنے پارٹنرز کا، اپنے اسپاؤس کا، یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے کا دل کس طرح جیت سکتے ہیں. اب کوئی بھی سوچے گا تو کہے گا کیوں دل جیتے، وائی، ہم کیوں کسی کا دل جیتے، ہے نا. تو آپ ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے دل کی رضامندی نہیں ہے تو کیا آپ سے وہ کام ہوگا؟ کیا آپ وہ کام خوشی سے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ وہ رشتہ ایسا نبھا سکتے ہیں جس میں آپ نے کسی دوسرے کا دل ہی نہیں جیتا ہو؟ آپ اپنے کوئی بھی کام دیکھ لیں، آپ کو اگر وہ پسند نہیں ہے تو آپ کہیں گے میرا دل نہیں کر رہا، اور اگر وہ زبردستی آپ کریں گے تو وہ کام کی کوالٹی نہیں آئے گی. اس کا مطلب دل کا بہت اہم رول ہے. تو پھر اس دنیا کا جو سب سے امپورٹنٹ رشتہ ہے، یعنی آپ دیکھیں دین کے بعد، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کے بعد، آپ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا رشتہ ہے اس پوری سوسائٹی میں، وہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا. آدم اور حوا سے آگے ساری نسلیں نکلی اور پورا معاشرہ قائم ہوا. اس میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے خوبصورت رشتہ جو ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے، ہسبینڈ اور وائف کا ہے. اسی لیے یہ ٹاپک رکھا گیا، کیونکہ اگر ان دونوں کے درمیان کا جو ریلیشن ہے اس میں کریکشن نہیں ہوتی تو پورا معاشرے میں بگاڑ ہے. ہم لوگ کوشش ہی نہیں کرتے کہ اپنا ریلیشن ٹھیک کریں، باقی ہر چیز میں ایفرٹ لگا رہے ہیں، ہر کام میں محنت کر رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، اور بدل کے طریقے لے کے آتے ہیں کہ کیسے ہمارا بزنس اچھا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیسے ہماری لکس اچھی ہو سکتی ہیں، ہر چیز پہ کام کرتے ہیں، لیکن اس ریلیشن میں کبھی محنت ہی نہیں کی کہ اچھی زندگی کیسے گزاریں. تو دل جیتنا بہت ضروری ہے. دل جیتے بغیر آپ یہ رشتہ نہیں نبھا سکتے، کبھی بھی نہیں. وہ تو پھر گزارے والی بات ہے نا. بہت سے لوگ ہیں جو میرے پاس ان کے کیسز آتے ہیں، اتنے سال ہو گئے ان کی شادی کو، لیکن ڈرائی لائف گزار رہے ہیں. ایک دوسرے سے ان کو سکون نہیں ملتا، ایک دوسرے سے ان کو محبت نہیں ہے، ایک دوسرے سے قربت نہیں ہے ان کی، بس گزار رہے ہیں زندگی. بچے بھی ہو گئے ہیں لیکن آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کیونکہ محبت ہی نہیں ہے. تو بغیر محبت کی وہ کیا لائف ہوگی؟ یہاں پھر ایک طرف یہ ہے کہ ایک دوسرے سے فضیلت حاصل کرنے کی، یعنی ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں یا تم میں سے زیادہ بہتر ہو، اس ٹائپ کے جملے ہوتے ہیں. تو یہ جو رشتہ ہے وہ کوئی کاروبار نہیں ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا نام نہیں ہے. اس میں تو ایک دوسرے کو مکمل کیا جاتا ہے. ایک دوسرے کے اندر جو جو خامیاں ہیں یا جو جو کمیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ ایک دوسرے سے مکمل کیا جاتا ہے. ایسا رشتہ ہے یہ. تو اس میں ایک دوسرے کا دل جیتنا بہت ضروری ہے. کس طرح سے
ہسبینڈ اپنی وائف کا دل جیتے اور کس طرح وائف اپنے ہسبینڈ کا دل جیتے. یہ بہت ضروری ہے تاکہ خوشی آئے ان کے اندر, سکون آئے, قربت آئے اور زندگی کا مزہ آئے. دیکھیں 2 تارے ہوتی ہیں نا, جن 2 تاروں کو آپ ملاتے ہیں تو پھر آپ سمجھے بجلی کا کنیکشن ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ ہسبینڈ اور وائف 2 تارے ہیں, جب یہ ملتی ہیں تو یہ تعلق قائم ہوتا ہے. بغیر ان تاروں کے ملے ہوئے تعلق قائم نہیں ہوتا. اور یہ کس طرح ہوگا؟ جب ایک دوسرے کا دل جیتا جائے گا. کس میں خوشی ہے میرے شوہر کی, کس میں خوشی ہے میری بیوی کی, اس چیز کا خیال رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ نکاح کیوں کرتے ہیں, کیا ہے آپ کے نکاح کا مقصد, کیونکہ یہ چیز تو کلیئر ہونی چاہیے نا, آپ نے نکاح کیوں کیا ہے, بغیر مقصد کے تو نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ جو نکاح ہے وہ کوئی ملکی کام نہیں ہے, کوئی روایت نہیں ہے آپ کے ملک کی, یا آپ کے کوئی برادری کا رواج نہیں ہے جس کی وجہ سے اس نے نکاح کیا تو آپ نے بھی کر لیا. نہیں, یہ آپ کے دین کا حصہ ہے. تو اس سے آپ کو دلی تسکین, راحت, محبت, یہ سب کچھ ملنا چاہیے. اور پھر آپ دونوں کی وجہ سے جو 2 خاندان ہیں ان میں بھی محبت آتی ہے, رائٹ. تو یہ تو بہت بڑا ریلیشن ہے نکاح کا, یہ کوئی عام ریلیشن نہیں ہے, یہ تو آپ کے دین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ کلیئر کرنا ہے کہ آپ نکاح کیوں کرنے جا رہے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جتنے بھی دنیا کے رشتے ہیں, باپ, ماں, بیٹا, بھائی, دادا, چاچو, خالہ, سب کس رشتے سے نکلے ہیں, جنم کہاں سے ہوا ہے, اس کا روٹ کیا ہے, ہسبینڈ اور وائف, رائٹ. یہی تو ہے ہر چیز. اگر اس چیز کو آپ نکال دیں بیچ میں تو باقی کیا رہ جائے گا, کوئی رشتہ نہیں رہے گا. تو جب آپ نکاح کریں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کس بنیاد پہ نکاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جیسے پانی ہوتا ہے نا, تو پانی کے اوپر جون سی بھی چیز ہوتی ہے نا, پانی اس کو ڈبو دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر رستے میں سیلاب آئے تو کوئی بھی چیز ہوگی, پانی اس کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا. تو پھر کیا چیز ہے جو ریلیشن کو تھام کے رکھے کہ ہم ڈوبے بھی نہ اور سیلاب کی زد میں بھی نہ آئے؟ کس طرح سے ان کا ریلیشن اچھا ہو سکتا ہے؟ اس کی بنیاد جو ہے نا وہ تقویٰ پہ ہے. ٹھیک ہے. نکاح جب آپ کرتے ہیں تو دل میں کیا ہونا چاہیے, آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ کی بیس پہ, اللہ کے ڈر سے آپ نے یہ نکاح کرنا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو یا اپنے خاوند کو اپنے نکاح میں لے رہے ہیں تو پھر اس کے حقوق کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور جو بھی تعلق تقویٰ کے بغیر ہوتا ہے, دین کے بغیر ہوتا ہے, اس میں محبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس میں قربت نہیں ہوتی اور آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا. کیسے خاوند کو ہوگا احساس کہ اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو کیا کرتے ہیں پھر آپ کے سامنے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, بیویوں کے حقوق دبائے جا رہے ہیں, ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے. اور یہی حال بیویوں کا بھی ہے, وہ اپنے خاوند کو خاوند ہی نہیں سمجھتی, ان کو خوشی سے ایکسپٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ سب کچھ ہم نے سیکھنا ہے اسی سے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے نکاح کیوں کیا. اگر نکاح کرنے والے ہیں تو بس دھیان میں رکھیں کہ آپ کی بنیاد جو ہے وہ دین ہونی چاہیے, رائٹ, انشاءاللہ. اور اللہ سے ڈر کے آپ نے نکاح کرنا ہے. تو اب آپ نے نکاح کر لیا ہے, یہ آپ کا ہو چکا ہے, اور ابھی تک آپ نے یہ نہیں سیکھا تو آج آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ڈے 1 میں کہ ایک مثالی خاوند کیسا ہونا چاہیے. کیسا ہو تو اس کی بیوی اس کی محبت میں پاگل ہو جائے, اس بیوی کو اپنے شوہر کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے. کیسا ہوگا وہ خاوند, کیسا ہوگا وہ شوہر, کیسا ہوگا وہ پارٹنر, اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جتنی میں باتیں بتاؤں گی ہو سکتا ہے وہ ساری بیچ میں نہ ہوں, لیکن کچھ پرسنٹ تو ہو سکتی ہے نا انشاءاللہ. تو پھر تو آپ کی جو وائف ہے وہ تو آپ کی دیوانی ہو جائے گی. کون نہیں چاہتا, کون ہسبینڈ نہیں چاہتا کہ اس کی جو مسز ہے اس کے ارد گرد بس پھرتی رہے. سب چاہتے ہیں, خوشی ہر بندہ چاہتا ہے اور ہر عورت کا حق ہے اور ہر عورت بھی یہی چاہتی ہے. تو آج جو ہم نے انشاءاللہ پوائنٹس پڑھنے ہیں آپ لوگ لکھ لیں, تاکہ بعد میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے فیس بک پہ, اسٹیٹس پہ یہ سب چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں پوائنٹس کی فارم انشاءاللہ. تو مثالی خاوند یعنی آئیڈیل ہسبینڈ. اچھا ایک اور بات کی, ساری میں نے وہی بات ہے کہ سب چیزوں میں پرفیکشن نہیں آ سکتی. ایک آئیڈیل ہسبینڈ میں یہ چیزیں ہوں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی چیز پوائنٹس نہیں بھی ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ان کو سوچنا ہے, سمجھنا ہے انشاءاللہ. جتنی وائف سن رہی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو یہ بتا دیں کہ یہ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے, لیکن بڑی پیار اور محبت سے, کرٹیسائز کر کے نہیں کہنا انشاءاللہ. اور جتنے ہسبینڈ سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے اندر یہ کوالٹیز لانے کی کوشش کریں. تو پہلی چیز جو ہے ڈسکس ہوگی وہ کیا ہوگی کہ اچھا ہسبینڈ, مثالی ہسبینڈ وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے, جو دین اسلام پر چلنے والا ہوتا ہے, جو اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے, جس کے چہرے پہ سنت ہوتی ہے, سنت کو اپنی لائف میں وہ لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس کو جو دین پہ چلنے والا ہوگا پھر وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق پورے کرے گا. اور بیوی جب دیکھے گی کہ اس کو کتنا اللہ کا خوف ہے, اس کو اپنی نمازوں کی کتنی پرواہ ہے, تو اس کو کتنی محبت ہوگی نا اپنے ہسبینڈ سے
کہ میرا ہسبینڈ اتنا نیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بہت خوش ہوگی, تو وہ تو بلکہ سب کے سامنے تعریف کرے گی کہ میرے ہسبینڈ جیسا تو کوئی ہسبینڈ ہے ہی نہیں ہے, کہ اس کو اللہ کا خوف ہے, اسے اللہ سے محبت ہے. اور ایسا ہسبینڈ پھر کیا ہوگا, وہ ہر برائی سے اپنی بیوی کو روکے گا, کبھی اس کو تکلیف نہیں دے گا, اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. کتنے مبارک ہیں ایسے شوہر, ایسی بیویاں جن کو ایسے شوہر ملے, الحمدللہ. پھر اگر جو ہسبینڈ ہے, اگر سپوز اس کی 2 بیویاں ہیں, تو مثالی ہسبینڈ کیا ہوگا, اس کو دونوں میں انصاف کرنا آنا چاہیے. سب سے پہلے میں نے کہا یہی پوائنٹ میں جو ہے وہ کلیئر کر دوں. اگر 2 بیوی ہیں تو وہ کیا کرے, اس کو انصاف کرنا آنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ شریعت کا پابند ہوگا تو انشاءاللہ وہ انصاف کرے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو جو ہے وہ ایک آیت سناتی ہوں انشاءاللہ. اگر تم چاہو بھی تو عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کی طاقت نہیں رکھتے. دیکھیں اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیوی ہیں تو خاوند ظاہرہ پوری کوشش کرے گا کہ دونوں کے درمیان میں عدل کرے, ٹھیک ہے, لیکن جیسے قرآن کی آیت ہے کہ کوشش کرتے ہیں لیکن پوری کی پوری طاقت کسی کو نہیں ملتی, رائٹ. دھیان سے سنیں, اگر تم چاہو بھی تو عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کی طاقت نہیں رکھتے, لیکن کسی ایک کی طرف پورے مائل نہ ہو جایا کرو کہ دوسری معلق ہو کر رہ جائے. البتہ اگر تم اصلاح کی کوشش کرتے رہو اور ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کہ خاوند نے پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ دونوں میں انصاف کرے, ٹھیک ہے, پورے کا پورا ایک طرف مائل نہ ہو جائے. ہاں کسی ایک وائف سے اس کی عادات کی وجہ سے, اس کی دین کی وجہ سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے, زیادہ محبت ہو سکتی ہے, لیکن جب اس کو فیصلے کرنے ہیں تو وہ عدل پہ کرے گا انشاءاللہ, کہ دونوں کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس کو کتنے مال کی ضرورت ہے, کس کو کتنے وقت کی ضرورت ہے, اس میں وہ عدل کرے گا انشاءاللہ. تو مثالی ہسبینڈ ایسا ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ تھا. دوسرا کیا ہوگا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور عورتوں کو یہ چیز بہت 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 اچھی لگتی ہے, وہ کیا ہے, ہسبینڈ کا اخلاق. ہسبینڈ کا اخلاق بہت اچھا ہو, اس کے اندر بہت اچھی عادات ہوں, ٹھیک ہے. جب وائف جو ہے وہ مشکل میں ہو یا کوئی ایسے ٹف سچویشن آ جائے تو مشکلات میں وہ میٹھے الفاظ کہنے والا ہو, ٹھیک ہے, بیوی کو اپنی قربت میں رکھے, اس کا احساس دلائے, اس کو بڑا عزت دے, اس کو ایک مقام دے کہ تم میرے لیے بہت اسپیشل ہو, میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں. پھر دیکھیں وائف کیسے خوش ہوتی ہے. اخلاق اس کا بہت اچھا ہونا چاہیے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے, اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. تو کامل ایمان, مکمل ایمان کس کا ہوگا, جو اخلاق میں سب سے اچھا, اسپیشلی اپنی بیویوں کے ساتھ. اور ہمارے یہاں پہ سب سے برا سلوک ہی بیویوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, باقی سب کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن بیوی کو کچھ نہیں سمجھا جاتا, ٹھیک ہے. اور خاوند ایسا ہوگا کہ اس کو اپنی بیوی کے اندر کوئی کمزوری نظر آ گیا تو اس پہ رحم کرے, اس کو اگنور کر دے. جب وہ بہت اچھا کام کرے تو اخلاقاً اسے کیا کرنا, اسے خوشی کا اظہار کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو درگزر کرنا ہے, ٹھیک ہے. عورتیں جو ہے وہ جذباتی ہوتی ہیں, رائٹ, اور نرم دل کی بھی ہوتی ہیں, جذباتی بھی ہوتی ہیں. تو جب کبھی جذبات میں آ کے کوئی ایسی گفتگو کر دیتی ہیں, کچھ ایسے الفاظ کہہ جاتی ہیں جو ہسبینڈ کو نہیں پسند ہوتے, ایسا ہوتا ہے نا, تو آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ. ان کو طنز نہیں دینا کہ تم نے ایسی بات کیوں کی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایسی باتیں نہیں کرنی. جو اچھے اخلاق والا ہوگا انشاءاللہ وہ اس چیز کا پورا خیال رکھے گا. اور عورت کو اخلاق ہی چاہیے ہوتا ہے کہ خاوند اس سے کہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, تمہاری بہت عزت کرتا ہوں, اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو پکارے, اچھے ناموں سے اس کو پکارے, جیسے نک نیمز ہوتے ہیں, اچھے نک نیمز, پیارے نک نیمز, ٹھیک ہے. تو عورت کو یہ چیز بہت پسند ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے, راز رکھے. ایک اچھا ہسبینڈ کو اپنی بیوی کے راز رکھنے آنے چاہیے, ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے.
کریں جو کہ ریالٹی بیس نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو جتنی بھی آپ کے خوابوں کی تعبیر ہے وہ کس پہ بیس کرتے ہیں, آپ کتنے حقیقت پسند ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ جتنے بھی محبت کے دعوے دار بنتے ہیں اس میں مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. رائٹ. جیسے اگر ہسبینڈ ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ کوئی اگر پرفیکٹ باورچن نہیں بھی ہے تو اس کو یہ خوش ہونا چاہیے کہ میری بیوی مجھے کھانا پکا کے دے رہی ہے. پرفیکشن جو ہے نا وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے. تو یہ حقیقت پسندی رکھنی ہے آپ نے. یہ نہیں سوچنا اس کی بیوی بہت اچھا کھانا پکاتی ہے تو میری بیوی کیوں نہیں پکا سکتی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی بیوی جو بہت خوبصورت نہیں بھی ہے لیکن آپ کی آنکھوں کو خوبصورت لگنی چاہیے کہ اگر وہ خوبصورت ترین نہیں بھی ہے تو اس کو یہ احساس دلائے کہ تم میرے لیے بہت اسپیشل ہو, تم میری نگاہوں میں بہت خوبصورت ہو. ٹھیک ہے. اب پہلے آپ دیکھیں آپ اسے ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں شادی کے بعد جیسی وہ نہیں ہے, تو اب آپ بولے نہیں دیکھو تمہاری آنکھیں بلیک ہیں تو مجھے تو کلر ڈائز پسند ہے. اب وہ آنکھیں کیسے بدل کے لے کے آئے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے نا. تو حقیقت پسندی تو نہ ہوئی. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چینج ہو سکتی ہیں. سپوز ہسبینڈ دیکھتا ہے کہ وائف کا ویٹ بڑھ گیا تو اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے تم ایکسرسائز کر لو یا یہ پرہیز کر لو. ٹھیک ہے. اگر اس کو لائک براؤن یا ریڈ بال پسند ہے تو اپنی بیوی کو کہے گا کہ تم مہندی لگا لو. چلو یہ حقیقت پسندی ہوگی. لیکن ٹوٹلی اگر آپ کو بولیں کہ اپنا آئی کلر چینج کروا کے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. پہلے دن آپ نے اس کو جیسے پسند کیا تھا اب ویسے ہی اس کو پسند کریں. تو ایک متوازن درمیانی زندگی گزارنے کے لیے حقیقت پسند ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور اپنی بیوی کے اندر کی خوبصورتی پر غور کرے. میری بیوی کے اندر کیا خوبصورتی ہے, اس کی فطرت کیسی ہے. لیکن جب نکاح کرتے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عورت سے 4 باتوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. رائٹ. کیا 4 چیزیں ہیں؟ اس کے مال, حسب و نسب, ٹھیک ہے, حسن و جمال, اور اس کی دینداری کی بنا پر. تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں, دینداری کو ترجیح دو. یعنی کہ 4 چیزیں ہیں جب آپ نکاح کریں تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ ذہن میں رکھتے ہیں. اس کا مال, ٹھیک ہے, اس کا کیا سٹیٹس ہے, اس کا کیسا خاندان ہے, وہ کتنی خوبصورت ہے, اور وہ کتنی دیندار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ورڈ استعمال کیا؟ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. اس پہ مطلب اس پہ ایک قسم کے سخت ڈانٹ دی کہ یہ چیزیں دیکھنے کی بجائے تم کیا چیز دیکھو, اس کی دینداری دیکھو کہ وہ کتنی دین کے اوپر ہے. کیونکہ ظاہری خوبصورتی ٹھیک ہے 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال کبھی ایسا ہوگا کہ وائف مطلب اس کا ویٹ گین ہو جائے گا, وہ موٹی ہو جائے گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, چہرے کے فیچرز تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں, میچیور ہو جاتی ہے, تو کیا محبت کم ہو جائے گی؟ ہاں جنہوں نے اس کی خوبصورتی دیکھ کے کیا تو وہ تو کم ہو جائے گی, لیکن جس نے دینداری دیکھی ہے تو پھر جو دین پہ چلتا ہے, دین کو دیکھتا ہے, ان کی محبت ہمیشہ بڑھتی ہے, کبھی بھی کم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی وائف دین پہ نہیں بھی ہے ٹھیک تو آئیڈیل ہسبینڈ, ایک اچھا ہسبینڈ کیا کرے گا؟ اپنی بیوی کو دین پر ابھارے گا کہ تم دین والے کام کرو, دیکھو تم نماز ٹائم پہ پڑھو, دیکھو تم حجاب لو, تم روزے رکھا کرو, ایک دوسرے کو اس ٹائپ کی الفاظ کہیں, اس ٹائپ کی باتیں بولیں جس سے وہ دین میں آپس میں آگے جائیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو اس چیز کی طرف موٹیویٹ کرنا ہے. اچھا ہسبینڈ یہی کرے گا. دوسرے ہسبینڈ کیا کریں گے؟ تم اچھا کھانا کا بنانا سیکھ لو, دیکھو تمہاری فزیک اچھی ہو جائے. نہیں, اس میں حرج کوئی نہیں ہے, لیکن اس کا سارا سٹریس اس کو آپ دنیا پہ دے دیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے دین کی فکر کرنی ہے. تم نے صبح شام کے اذکار کیے ہیں کہ نہیں کیے, پوچھیں ایک دوسرے سے. کیا تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی, ایک دوسرے کی مدد کریں. ٹھیک ہے. تم نے یہ دعائیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, تمہیں یہ دعا آتی ہے, واش روم میں جانے کی دعا آتی ہے, گھر سے باہر نکلنے کی دعا آتی ہے, یہ سب چیزیں مجھ سے کہیں. کیا تم نفلی روزے اکٹھے مل کے رکھیں. ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے سے ایمان کے بارے میں کوشچن پوچھتے ہیں, کوئی ایمان تو گھٹتا اور بڑھتا رہتا نا, پوچھیں کہ تمہاری ایمان کی حالت کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر خاوند بیوی کو کہے کہ صدقہ دینے کی کتنی اہمیت ہے, تم اپنا جو مال ہے وہ صدقے میں خرچ کیا کرو. تو اس جو چیزیں ہیں, مثالی جو ہسبینڈ ہوگا, اچھا ہسبینڈ اپنی بیوی کو اس چیز پہ ابھارے گا انشاءاللہ, اور پھر ہی ان کا ریلیشن بہت اسٹرانگ ہوگا, بہت اسٹرانگ ہوگا. اس کے بعد اپنی بیوی پہ خرچ کریں. بہت سے لوگ نہیں خرچ کرتے, ایون یہ کہ ان کو منتھلی کچھ دیتے بھی نہیں ہے. بیویوں کا دل کرتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تھوڑے سے ہمارے ہسبینڈ جو ہے پیسے پکڑا دیں, کیا جائے گا, خوشی ہوتی ہے نا. لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی ہسبینڈ اپنی بیویوں پہ خرچ بھی نہیں کرتے, بس ٹوٹلی ہاتھ تنگ کر کے رکھتے ہیں. جو اس کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ضروری ہے, بس اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو بھی خرچ کرتا ہے اس پر تجھے اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو بھی آپ اللہ کی خاطر, اللہ کی خوشی کی خاطر آپ خرچ کرتے ہیں اس میں آپ کو اجر ملتا ہے, حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے اس پر بھی. سبحان اللہ. اتنی اہمیت ہے.
اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، اور جب تو خود پہنے تو اسے بھی پہنائے. آپ یہ احسان نہیں کر رہے اس کے اوپر، آپ اس کا نکاح میں لگا ہوا ہے، تو جو آپ کھائیں اس کو بھی کھلائیں. جب آپ اچھا سوٹ پہنے تو اس کا بھی چیز کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیڈیل ہسبینڈ کیسا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. اچھا یہ سب جب چیزیں کریں گے آپ انشاءاللہ تو یہ ظاہری سب سامنے نظر آئے گی آپ کی وائف کو کہ میرا ہسبینڈ یہ کام کر رہا ہے. تو وائف کا کیا ہوگا دل کہ بس یہی سب کچھ ہے، اس کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑی تو میں دے دوں گی. وہ وائف پیچھے پیچھے پھرے گی ہسبینڈ کی، اتنی محبت ہوگی، اتنی قربت ہوگی ان دونوں کے درمیان میں. سب یہ عادات کے اوپر بیس کرتی ہیں کہ یہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہوں گی بھی. جو سن رہے ہیں انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ وہ ضرور کوشش کریں گے کہ اپنے اندر جو یہ کوالٹیز لے کے آئیں. اس کے بعد آئیڈیل ہسبینڈ میں کیا ہونا چاہیے، غیرت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. کتنی چیزوں کی غیرت ہوتی ہے لوگوں میں، لیکن ایک وائف کے لیے اس کے دل میں بہت غیرت ہونی چاہیے. اس کو وہ یہ خیال رکھے کہ اس کی بیوی کہاں جا رہی ہے، کہ کیا کر رہی ہے. یہ نہیں کہ شک کی نگاہ سے، نہیں، سیکیورٹی کے لیے. ٹھیک ہے. اپنی بیوی کے متعلق، اپنے گھر والوں کے متعلق اس کو غیرت مند ہونا چاہیے. اور یہ بیوی کو بات بہت اچھی لگتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کتنا غیرت والا ہے. ایکسٹرا بھی نہیں وہ آپ نے کر دینا کہ تمہیں کوئی نہ دیکھے. ٹھیک ہے، آپ اس کو اسلام پہ لانے کی کوشش کریں، اور ہاں آپ یہ کوشش کریں کہ غیر مردوں کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے، لیکن پیار سے یہ سارا کچھ کرنا ہے. بیوی کو یہ نہ لگے کہ آپ اس کو بس قید کر رہے ہیں گھر کے اندر، نہیں. لیکن عورتوں کو ایسے ہسبینڈ اچھے لگتے ہیں جن کے اندر غیرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ایک اچھا ہسبینڈ اپنے آپ کو بہت سنوار کے رکھے، یعنی وہ خوبصورت کپڑے پہنے. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کئی ہسبینڈ ہیں جو مطلب کام پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں انہی کپڑوں میں، پھر اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہم بستری بھی کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، اور وہی مطلب گندے کپڑے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، خوشبو نہیں آ رہی. تو بیوی کو ایسے خامد پہ کیسے پیار آئے گا؟ دیکھیں کپڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا افیکٹ ہوتا ہے. تو ہسبینڈ کو کیا چاہیے کہ وہ پرفیوم یوز کرے، گھر آیا سو اپنے کپڑے چینج کرے، پھر اپنی وائف کے پاس جائے. اس کو کتنا اچھا لگے گا کہ میرے ہسبینڈ کے اندر کتنی خوبصورتی، کتنی گریس ہے. پوری دنیا کے لیے وہ اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، تو اپنے اسپاؤسز کے لیے اپنے آپ کو کیوں نہیں تیار کرتے؟ سب سے کم توجہ اس چیز پہ دی جاتی ہے کہ اب میں اس کے لیے کپڑے بدلوں، میں اس کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ یہ تو میری بیوی ہے. تو بھئی ہاں، اسی کے لیے تو تم نے کرنا ہے، اور باہر والی عورتوں کے لیے تو نہیں کرنا نا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہسبینڈ اور وائف آپس میں ملتے ہیں اسپیشلی، یعنی کہ جب آپ کے ہم بستری کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ہسبینڈ کو اپنے جو کپڑے ہیں وہ بیسٹ یوز کرنے ہیں اپنی بیوی کے لیے، کہ بیوی دیکھ کے اس کی طرف آ جائے. یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے، بولڈ ہے بٹ یہ ضروری ہے. ہسبینڈ کو آنا چاہیے ساری چیزیں. وائف دیکھے تو اسے محبت ہو اپنے ہسبینڈ سے، یہ نہیں کہ تم اسے دور ہو جاؤ. اچھی پرفیوم یوز کریں، اچھی خوشبو یوز کریں. تو یہ سب کچھ اپنی بیوی کے لیے کریں آپ، پھر دیکھیں کتنی محبت ہوگی آپ کے درمیان. باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ میاں بیوی میں اتنی محبت ہے. خاوند سوچے گا کہ میری بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، تو باہر کی اس کو ساری ٹینشنز بھول جائیں گی جب وہ اپنی بیوی کے پاس آئے گا کہ میری بیوی انتظار کر رہی ہوگی اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کس طرح آپ دل جیت سکتے ہیں اپنی وائف کا؟ اگر آپ کے اندر یہ دو کوالٹیز آ جائیں. ایک، آپ پر اعتماد ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بیوی کو بہت اچھا لگے گا کہ میرا ہسبینڈ کتنا کانفیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہم سب کے بارے میں اس کو کتنی فکر ہے. اور وہ جو دوسری کوالٹی کیا ہے کہ جو جس بھی میدان میں وہ قدم رکھتا ہے وہ واقعی عمل کر کے دکھاتا ہے، وہ صرف باتیں نہیں کرتا. تو لڑکیوں کو کانفیڈنٹ ہسبینڈ بہت اچھے لگتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو اس کے اندر محفوظ سمجھتے ہیں، اب فخر محسوس کرتے ہیں اپنے دوستوں میں. جب وہ بیٹھتی ہیں پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. ان کو کانفیڈنٹ جو لڑکے ہیں وہ پسند ہے. کانفیڈنٹ آدمی جن کو فیصلہ کرنا آتا ہے، جن کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لینے آتے ہیں، اور جن کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے کہ ہاں دیکھنا میں ایسا کروں گا تو ایسے ہو جائے گا. یہ نہیں کہ وہ ڈاؤٹس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سب سے کیا ہوگا؟ آپ کے آپس میں تعلقات بہت اچھے ہوں گے. اور جو ہسبینڈ واقعی باتیں کرتا ہے وہ عملاً کر کے بھی دکھاتا ہے، تو انشاءاللہ وائف بہت خوش ہوگی. اس کے بعد جو آئیڈیل ہسبینڈ ہوتا ہے اس کو وقت کو مینج کرنا آتا ہے، مطلب کو ترتیب دینا آتا ہے کہ بیوی کو کتنا ٹائم چاہیے. اور ایک سیکنڈ، جی، تو اس کو پتہ ہے کہ بیوی کو کتنا ٹائم چاہیے اور بچوں کو کتنا ٹائم چاہیے، ان کو پراپر ٹائم دیتا ہے. اب یہ نہیں ہے
کہ ساری دنیا کو چھوڑ کے بس کمرے میں بیٹھ گیا بیوی بچوں پہ, وہ بھی نہیں ٹھیک. اور یہ بھی نہیں ٹھیک کہ باہر سب لوگوں کو ٹائم دے دیا اور سارا کا سارا ٹائم باہر دیا, اور جب وائف کے پاس آئے, بچوں کے پاس آئے تو انتہائی تھکے ہوئے تھے کہ ان کو ٹائم ہی نہیں دیا, وہ جو کوالٹی والا ٹائم تھا وہ نہیں دیا. اور یہ جو کمی ہے نا, یہ پھر کبھی پوری نہیں ہوتی. آپ کی وائف کہے یا نہ کہے, آپ کے بچے کہیں یا نہ کہیں, ہمیشہ ان کے دلوں میں یہ بات رہتی ہے. تو آپ کو ٹائم دینا آنا چاہیے, ٹائم مینج کرنا آنا چاہیے کہ یہ میرا ٹائم میری بیوی کا, سو اس کو دینا ہے. یہ ٹائم میرے بچوں کا ہے تو میں اس کو دینا ہے. آج کل بچے بہت زیادہ اگنور ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو اسکول بھیج دیا, ٹیوشن پہ بھیج دیا, ان کو سفاری کے لیے بھیج دیا, ٹھیک ہے, اور بچوں کو باہر لے گئے, لیکن وہ جب باہر لے کے گئے تب بھی آپ اپنے موبائل سے لگاتار لگے ہوئے ہیں, بچے کے ساتھ کبھی کھیلا ہی نہیں. تو بچے بہت اگنور ہو رہے ہیں. میں نے کئی, چونکہ میں خود اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں, تو میں نے کئی بچے ایسے دیکھے ہیں جن کی رپورٹس جو ہے اسٹڈیز کے لحاظ سے کافی ڈاؤن جاتی ہے, اور اس کے پیچھے سائیکولوجیکل ایشو کیا ہوتا ہے کہ ان کو محبت نہیں مل رہی ہوتی, ان کو اٹینشن نہیں مل رہی ہوتی, کہ ماں باپ ان کی بات نہیں سنتے. بچوں کا کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اسکول سے آتے ہیں ان کا دل کرتا ہے ساری باتیں ماں باپ کو بتا دے, اور مائیں کہتی ہیں نہیں تم کچھ نہ بولو, مجھے نہ بتاؤ, میرا دماغ بہت کھاتی ہے. اور ہسبینڈ کو, جو ہسبینڈ ہے وہ کیا کرتا ہے, بچہ اس کو بتا رہا ہے اور وہ جناب اپنے موبائل پہ لگے ہوئے, اچھا بیٹا میں کل سنوں گا, اچھا بیٹا بعد میں. تو بچے اگنور ہو رہے ہیں بہت زیادہ. تو آپ کو ٹائم دینا آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جھاڑو پکڑ کے ساری صفائیاں وغیرہ شروع کر دے, لیکن کچھ نہ کچھ کام کرے, ٹھیک ہے. بیوی کو بہت اچھا لگے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہی کیا کرتے تھے, وہ گھر کے کام کرتے تھے, جب اذان ہوتی تھی تب وہ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے, لیکن گھر کے کام کرتے تھے. بیوی کو کتنا اچھا لگے گا کہ میرا ہسبینڈ میری ہیلپ کر رہا ہے. اور ہمارے ہاں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کا غلام بن گئی, اب تم گھر کے کام کرو گے. تو آپ بولیں گے تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ کر کے دیکھیں کہ بیوی کتنی خوش ہوگی. ایون وہ آپ کو کہے گی نہیں نہیں آپ نہ کریں, آپ نہ کریں, لیکن آپ پھر بھی تھوڑا سا کام کر دیں, اس کا تھوڑا کام آسان کریں. بتاؤ کیا بات ہے, تم پورا دن کام کرتے, لو یہ کام میں کر دیتی ہوں, میں کر دیتا ہوں. تو اس سے ان کا ریلیشن بہت اچھا ہوگا, اس کی بیوی بہت خوش ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد بدگمانی سے بچنا ہے. ہسبینڈ اکثر جو ہے اپنی بیوی کے متعلق جو ہے وہ بدگمان ہو جاتے ہیں, کلیئر نہیں کرتے بات, دماغ میں بٹھائے رکھتے ہیں اور اس سے بات نہیں کرتے, دل میں رکھتے ہیں. حالانکہ کوئی بات آگے تو بیوی سے شیئر کریں. دیکھیں یاد رکھیں جو بعض گمان ہے نا, جو خیال ہے, وہ گناہ ہوتے ہیں. تو اس چیز سے آپ نے بہت بچنا ہے, ٹھیک ہے. اب جو بات ہے آپ نے کہیں سے سنی ہے یا آپ کو لگا ہے کہ یہ میری ہسبینڈ میں اپنی وائف میں بات ٹھیک نہیں ہے, تو اسے ڈسکس کریں, اس کو بتائیں کہ یہ بات ہے, ایسی بات ہے, اچھی طریقے سے اس سے بات کریں. تو یہ جو ساری کوالٹیز ہیں جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں, ایک آئیڈیل ہسبینڈ میں ہونی چاہیے. اور ان سب کی جو بیس ہے نا وہ اصل میں دین ہی ہے. اب دیکھیں میں نے اخلاقیات کی بات کی ہے, غیرت کی بات کی ہے, خرچ کرنے کی بات کی ہے, اچھے کپڑے پہننے کی بات کی ہے, پورے اعتمادی کی بات کی. اس سب کی جو روٹ چیز ہے وہ کیا ہے, وہ دین ہے. جو دیندار ہسبینڈ ہوگا نا اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی خود بخود, کیونکہ اسے اللہ کا خوف ہوگا نا, وہ ہر چیز کا دھیان رکھے گا. جب اس نے سیرت پڑھی ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھی ہوگی, تو اس کو پتا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے, تو اچھا بننے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے. تو پھر معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ہسبینڈز تک یہ آواز پہنچے گی وہ اپنے اندر یہ کوالٹیز لا کے پوری کوشش کریں گے, اور وہ واقعی محنت کریں گے کہ اپنی بیویوں کا دل جیت لیں. جب دل جیتیں گے, محبت آئے گی, قربت آئے گی, اور آپ کے انشاءاللہ بچے بھی آپ سے یہ سب چیزیں سیکھیں گے, اور معاشرے میں محبت آئے گی انشاءاللہ, اور ہر چیز جو ہے وہ کریکٹ ہوتی جائے گی. اگر میاں اور بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری بیوی کی خوشی کس چیز میں ہے, کس چیز میں ہے میری بیوی کی خوشی, ایک دوسرے پہ محنت ہی نہیں کرتے کہ اب اس پہ کیوں سٹریس دینا, اب کیوں, میں نے ہو جائے مان جائے گی کوئی بات نہیں, اور بیوی کے دل میں بات رہ جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس وقت کے لیے اس نے بات نہیں کی اپنے ہسبینڈ سے, لیکن اس کے دل میں رہ جاتی ہے, وہ کبھی نہیں بھولتی. ہم لڑکیاں تھوڑی سینسٹیو زیادہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. پھر اگر میاں بیوی میں کبھی لڑائی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ آپ وہ جو گڑے مردے ہیں, پرانے مردے ہیں, ان کو اکھاڑنے کی بجائے, یعنی کہ پرانی باتیں کریں یا اس کے گھر والوں کے متعلق تانا دیں, اس طرح کی باتیں ریلیشن خراب کر دیتی ہیں. کچھ ایسی سزائیں ہوتی ہیں جو کہ ویسے فزیکل تو نہیں دی جاتی, لیکن روح پہ اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے, یعنی بول کے, کہہ کے, الفاظ کہہ کے. تو عورت کو تو یہ برداشت نہیں کر پاتی کہ اس کے ماں باپ کے متعلق باتیں ایسے کی جا رہی ہیں. تو اس کو دیکھے, پھر ہاون کو دیکھو, اس کو خوشی نہیں ہوتی.
خاوند جو ہے پھر وہ آنکھوں کے ٹھنڈک نہیں بنتے، ایسے خاوند آنکھوں کے ٹھنڈک نہیں بنتے. اچھا اس کے لیے میں آپ کو ایک دعا بتاؤں کہ آپ یہ پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں لیکن اس کی جو بیوی ہے وہ دیندار نہ ہو. جب وہ دیندار نہیں ہوگی تو اس کو یہ چیزیں ہو سکتا ہے اتنی اٹریکٹ نہ کریں، رائٹ. یا اب کوئی آدمی ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے، دین کو پریکٹس کر رہا ہے لیکن اس کی بیوی نہیں کر رہی، تو ایک دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ جو دعا ہے یہ ہسبینڈ وائف دونوں کو پڑھنی چاہیے، تو پھر ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. جب گھر میں انٹر ہوگا ہسبینڈ تو واقعی بیوی کا دل کرے گا اس کو دیکھنے کو، اور جب تک وہ گھر نہیں آئے گا وہ انتظار کرے گی کہ کب میرا ہسبینڈ آئے گا، کب میں اس کے چہرے کی طرف دیکھوں گی. ایک دوسرے کا سکون ان کے چہروں میں ہوگا. تو ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو بیوی کا دل بھی نہیں کرتا، یا وہ سلام کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتی بیوی، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ واقعی ایسی محبت ڈالے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے سکون محسوس ہو. تو یہ جو دعا ہے یہ آپ اگر آپ میں سے کوئی اس کو جو ہے وہ ٹیگ کر دے اس کے اندر تو بہت اچھا رہے گا، کاپی پیسٹ کر دے یہاں پہ دعا تو بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ سب کو پڑھنی چاہیے، جن کی شادی ہو گئی ہے، ہونے والی ہے، نہیں ہوئی. میں نے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بچپن میں یہ دعائیں یاد کروا دی کہ بچوں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ آگے شادیاں تو ان کی ہونی ہیں، تو پہلے سے کیوں نہ یہ چیز یاد کروائی جائے. تو آج ہم نے وہ ساری باتیں انشاءاللہ پڑھی جو ایک آئیڈیل ہسبینڈ میں ہونی چاہیے. تو اگر بیوی نے یہ ساری باتیں سنی ہیں تو وہ اپنے ہسبینڈ کو بتائیں آپ کے اندر یہ چیز کوالٹی آ جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن بہت پیار کے ساتھ، طنز کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ کے لیے میں کوشچن دیکھ لیتی ہوں. اور یہ میں بتاتی چلوں کہ اس کا جو پارٹ 2 ہے انشاءاللہ سنڈے کو آئے گا وہ پارٹ 2، اور اس میں وہ باتیں بتائی جائیں گی جو ایک اچھی بیوی میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو جن کے زیادہ تر مجھے جو یہاں سامنے نظر آ رہی ہیں وہ عورتیں ہی نظر آ رہی ہیں جو آن لائن ہیں. تو جب آپ کو میں باتیں بتاؤں گی تو آپ حیران ہوں گے یہ چیزیں تو ہم میں ہے ہی نہیں. اچھا یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہمارے ہسبینڈ کو ہم سے محبت نہیں ہوئی، اچھا یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اتنے سالوں سے ہمارا ریلیشن خراب ہوا تھا. آپ حیران رہ جائیں گی، کیونکہ زیادہ تر عورتوں کے مسئلے آتے ہیں میرے پاس جن کے ہسبینڈ ان میں انٹرسٹ شو نہیں کرتے، ان کو وہ پیاری نہیں لگتی. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آگے سے بہت سے مسئلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو اس کا پارٹ 2 آئے گا. اور جتنے لوگ آن لائن ہیں، جتنی عورتیں میری بہت پیاری پیاری ہیں، میرے کچھ لوگوں کو تو میں پرسنلی جانتی ہوں، تو وہ ضرور آن لائن آئیں تاکہ وہ چیزیں آپ کے اندر بھی آ جائیں. اچھا جی، دعا سیریز پلیز. بالکل بالکل نیکسٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب اپلوڈ ہوگی، انشاءاللہ جلدی اپلوڈ ہوگی. پچھلے لیکچر میں مجھے یہ سننے کو ملا تھا دعا سیریز کا بھائی، انشاءاللہ ضرور ہوگی. پلیز مائی ریکویسٹ آلسو آصف بادشاہ، انشاءاللہ دعا سیریز آئے گی ضرور. ایکچولی اس کو وہ میں لائیو نہیں کر رہی، اس کو میں ریکارڈ کرتی ہوں، تو کچھ ٹائم کا تھوڑا سا جو ہے وہ ایشو ہے. انشاءاللہ میں میری کوشش ہے کہ کل آپ کو دعا سیریز کا نیکسٹ پارٹ مل جائے اور اس میں پھر ڈیلے نہ ہو اور وہ لگاتار آتے رہے. جیسے آپ پردہ سیریز سن رہے تھے اس میں ڈیلے نہیں آیا تھا، بس کچھ ایسی پرابلمز ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی کوشچن تو نہیں ہے، الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے. بس ہسبینڈ نمازی نہیں ہو رہے. ہاں میں جویریہ کا بہت اچھا کوشچن ہے، نمازی نہیں تو آپ دعا کریں. جب آپ پڑھتے ہیں نا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، تو کانشیس ہو کے وہ دعا پڑھا کریں. اور جو میں نے آپ کو دعا پڑھی ہے یہ بھی دعا پڑھیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا. کیونکہ واقعی اگر ہسبینڈ نمازی نہیں ہے، دین پہ نہیں ہے، تو دل تو اڑتا ہے نا کہ ہمیں تو ان کا ساتھ اس دنیا میں تو نہیں چاہیے، ہمیں تو آخرت میں بھی چاہیے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں. رائٹ. السلام علیکم سسٹر، یہ آڈیو پوسٹ کر دیجیے گا، میں نے ابھی جوائن کیا. جی ام عائزہ، آپ مجھے ان باکس کریں اپنا نمبر، تو آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا اور اس میں پھر آپ کو ساری آڈیوز جو ہیں انشاءاللہ مل جائیں گی. اور کوئی کوشچن ہے تو جلدی سے پوچھ لیں تاکہ پھر میں سائن آف ہوں. کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ جلدی سے پوچھ لیں، یا پھر اگر کسی نے ویسے پرسنل کوشچن کرنا ہے تو وہ مجھے کر سکتے ہیں موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ پہ. اور ایک دفعہ دوبارہ بتاتی چلوں، آج ہمارا ویک 17 تھا، سیریز فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر، تاکہ ہم اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آ جائیں. اور یہ ساری چیزیں ہماری جتنے بھی ٹاپکس اس میں رکھے گئے ہیں انشاءاللہ یہ ایسے ٹاپکس ہیں جو ہمیں انشاءاللہ ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف لے آئیں گے. تو اگر آپ کسی کو اس سیریز کی پرانی تمام آڈیوز چاہیے تو وہ مجھے میسج کریں، انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں وہ مل دی جائے گی.
پلیز پوسٹ دس آڈیو آن واٹس ایپ. انشاءاللہ کومل سلیم, واٹس ایپ گروپ میں یہ ہے کہ ایک سیکوینس کے مطابق چل رہی ہے آڈیو, تو وہ اسی مطابق آئے گی. آج آئی تھنک 11 ویک ہو گئے ہیں شاید. میں کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ کہ اگر آپ کو اتنی ضرورت ہے تو میں آج ہی ساری پچھلی تمام آڈیوز جو ہے وہ پوسٹ کر دوں. اور پلیز جن کو میں جواب نہ دے سکوں ٹائم پہ تو وہ ناراض نہ ہوا کریں, اور اسپیشلی جو میل حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ مجھ سے سوال نہ ہی کریں تو بہتر ہے, کیونکہ میں میلز کو اوائڈ کرتی ہوں, میں آپ کو جواب نہیں دے سکتی. ہاں فیمیلز کوشچن کر سکتی ہیں, میل کوشش کریں کہ وہ میل اسپیکر سے ہی کوشچن کریں, کیونکہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں. اچھا جی, medical students are doing suicide, please something about medical students who are in medical colleges. بالکل اس کے اوپر سوسائڈ پہ ہمارا ٹاپک تھا ایک اسی کے اندر, فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ, تو وہ آپ ضرور سنیں. اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے ان باکس کریں, اس کے اوپر تھا ہمارا اسی سیریز کے اندر ٹاپک تھا. مجھے بھی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیں. نعمان آپ مجھے ان باکس کریں اپنا نمبر, تو انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا. مجھے ایڈ کر دیجیے گا. السلام علیکم. اینی سمرا جی, آپ اپنے اوریجنل جو نیم ہے, آپ کے فیس بک کے نیم اوریجنل نیم اور اپنے جو نمبرز ہیں وہ آپ ان باکس کر دیں, انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا, اور پچھلی تمام آڈیوز آپ کو مل جائیں گی. اچھا, یہ میں ایکچولی 2 پیجز سے پڑھ رہی ہوں, تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ والے کمنٹ کیسے ہیں. تو یہ ایک آپ جو ہے آڈیو سیریز بیسکلی جو ہم نے اسٹارٹ کی ہے, وہ جو ہے وہ دا اسپریڈنگ اسلام نیٹ ورک پہ ہم نے اسٹارٹ کی ہے, اور دوسری آپ سن رہے ہیں موٹیویشنل آڈیوز پہ منیبہ فاطمہ میں. السلام علیکم. ہسبینڈ غصہ بہت کرتے ہیں تو کیا کریں؟ یہ تو اب آئیڈیل وائف کے اندر کوالٹیز آئیں گی انشاءاللہ, کہ کیونکہ سم ٹائم ہم صرف اپنے ہسبینڈ کو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت غصہ کرتے ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں, ہم اپنے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہوتے کہ ہم میں کیا خامی ہے. ہمیشہ ہسبینڈ تو غلط نہیں ہوتے نا. اگر ہسبینڈ آپ کے بہت غصہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ خاموش رہ جائیں. ہم کیا کرتے ہیں, پوری بات کا جواب دیتے ہیں. ایک آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. میرے پاس ایک میڈ تھی, تو اس کے ہسبینڈ کے درمیان میں نا کافی جو ہے ناراضگی ٹائپ چل رہی تھی, اور وہ کراچی میں تھی اور کراچی سے چھوڑ کے سیالکوٹ میں آ گئی تھی. تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو اس نے بتایا اس طرح ہمارے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے. تو میں نے اس کو ویسے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جب تمہارا ہسبینڈ بولتا ہے نا تو اس وقت نا چینی کھانا شروع کر دو. اچھا, اس نے سمجھا کہ شاید کوئی ریلیجیس بات ہے, وہ کرسچن تھی, تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے کروں گی. میں نے بس اس کو ایک طریقہ کرنا تھا. میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ جب بھی آپ سے بات کریں غصے میں تو آپ نے چینی کھانا شروع کر دینی. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے کیا, اس کا ریلیشن اتنا اچھا ہو گیا. وہ کہتی ہے کس طرح ہو گیا؟ اس کو میں نے بتایا نہیں. بیسیکلی بات یہ تھی کہ جب عورت چینی کھا رہی ہے, کوئی بھی چیز کھا رہی ہے, تو اس کو بولے گی تو نہیں نا, اس کو معاملات خراب تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے مین چیز یہی ہوتی ہے جب ہسبینڈ غصہ کریں تو آپ خاموش رہیں اور آپ ایکسپٹ کریں. ہم کیا کرتے ہیں, نہیں آپ نے ایسے کہا, آپ نے ایسے کیوں کہا, ٹھیک ہے آپ جیسے خوش, ٹھیک ہے, اس وقت کے لیے خاموش ہو جائیں. بعد میں اس کو خود ہی احساس ہوگا کہ جو میں نے کہا وہ میں نے غلط کہا. میل کے لیے گروپ ہے کوئی؟ میل کے لیے انشاءاللہ آج فارغ ہوتے ہی 12 بجے کے بعد میں کوشش کرتی ہوں کہ میل گروپ جو ہے وہ اناؤنس کر دوں, کیونکہ میل واقعی بہت انتظار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج انشاءاللہ اگر میں نہ اناؤنس کروں تو مجھے کوئی بھی لڑکی جو میسج کر دے کہ آپ نے اناؤنس نہیں کیا, تو لڑکوں کے لیے میں انشاءاللہ گروپ جلدی جو ہے واٹس ایپ گروپ آپ کو بتا دیتی ہوں آج سے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بولتی ہیں. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور اللہ کا احسان ہے, میری اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے, بس یہ یاد رکھیں, اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ کوئی بات آپ اصل میں جو بات آپ کے دل کو لگتی ہے نا, تو آپ کو وہ انسان اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں, رائٹ. اور جب آپ واقعی اپنے دل کو کھلا کر کے کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ کے دلوں تک جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ حق ہی زبان سے نکالے. آمین آمین. دیکھیں آج میں آپ لوگوں کے لیے فارغ ہوں. آپ نے جو بھی کوشچن پوچھنے ہیں آپ کو میں لائیو مل گئی پوچھ لیں, کیونکہ کئی لوگ ہیں وہ کاؤنسلنگ کے لیے جو میسج کر رہے ہوتے ہیں مجھے کہ ہمارا یہ مسئلہ, لیکن میں ٹائم پہ جواب نہیں دے پاتی. بلیو می کہ میرے کانٹیکٹ میں چیٹس 400+ ہوں گی. میں سے بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کے بعد یہ آڈیوز جو ہیں واٹس ایپ کے لوگوں نے سننی ہے, تو ان کو مجھ سے بہت زیادہ ناراضگی ہوتی ہے کہ آپ جواب نہیں دیتی. اب ہر ایک کا اگر میں مسئلہ سنتی ہوں آدھے گھنٹے کا, 15 10 منٹ کا, تو وہ پھر میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر میں نے باقی بھی کام کرنے ہوتے ہیں, جیسے بھی آپ لوگ آج کہتے ہیں کہ دعا سیریز کا نیکسٹ پارٹ نہیں آیا, تو اگر میں جواب دینا شروع کر دوں تو پھر میری سیریز جو ہے وہ رک جاتی ہے. تو ابھی میں آن لائن ہوں, آپ کو جو پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں, جلدی سے پوچھ لیں. باقی جس نے سلام لیا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب جو ہے وہ ان قریب ہم ویلنٹائن سے ریلیٹڈ, کیونکہ ہاؤ ٹو ون دا ہارٹس میں بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے شاید یہ لڑکا اور لڑکی کے ریلیشن کی بات ہے, ان کو اسپاؤس کا اگر مطلب نہ بھی آئے تو مطلب ہاؤ ٹو ون دا ہارٹ میں ہم سب سے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں. آج کل جو چیز زیادہ ہے
کہ کس طرح سے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کا دل جیتے. تو اس کے لیے ہم نے ویلنٹائن کے لیے ایک جو ہے وہ لیکچر رکھا ہے, بہت جلد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی اس میں انشاءاللہ. میرا ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ بہت سوال کرتے ہیں نیبرز, ایسا لوگوں کو کیسے اوائڈ کریں؟ ہاں, اگر آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ وہ بہت زیادہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو آپ ان کو جواب مت دیں. اپنے ہسبینڈ کے درمیان میں ایک پرائیویسی رکھیں. یعنی آپ کیوں کسی کو جواب دیں کہ آپ کا ریلیشن کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس پوری آڈیو میں نے آپ کو ایک پوائنٹ جو وہ مجھ سے مس ہو گیا تھا, وہ بڑا امپورٹنٹ تھا, جزاک اللہ خیر, آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک بڑا سیریس چیز ہے. وہ کیا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو ان کے درمیان میں جو بھی محبت کے الفاظ وہ آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو کئی وائف جو ہے وہ جا کے اپنی فرینڈس کو بتا دیتی ہیں ہمارے درمیان میں یہ ہوا تھا رات کو, اور کہیں ہسبینڈ بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا سخت غلط کام ہے, یہ حرام چیز ہے کہ اپنی پرائیویٹ چیزیں جو ہے وہ آپ دوسروں کو بتائیں. کئی لڑکیاں ایسے نئی نئی شادی ہوتی ہے, وہ ساری باتیں اپنی فرینڈس کو, کزنس کو بتا رہی ہوتی ہیں. یہ حرام چیز ہے کہ آپ اپنی پرائیویٹ چیزیں ایک دوسرے کو بتائیں. تو اگر نیبرز جو ہیں, اب آپ کے کوشچن پہ آتے ہیں, نیبرز اگر آپ سے بہت زیادہ کوشچن پوچھ رہے ہیں آپ کی لائف کے متعلق, تو آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ میرا پرائیویٹ مسئلہ نہ کریں. جتنا آپ لوگوں کو جواب دیں گے اتنا زیادہ آپ سے پوچھیں گے. اور اس میں ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سے زیادہ سوال کرتے ہیں, جس کو ہم بہت زیادہ اسپیس دیتے ہیں, تو پھر وہ بھی ہماری زندگی میں آ کے اتنے ہی کوشچن پوچھتے ہیں. میری عادت یہ ہے کہ میں زیادہ سوال نہیں کرتی کسی سے, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے سوال کریں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب اور پھر وہ سلسلہ آگے جاتا ہے اور پھر پریشانی ہوئے سب کچھ. اور نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک کریں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کو اتنا نہ کریں کہ آپ کے گھر میں انٹرفیئر کریں یا بہت زیادہ سوال آپ سے پوچھیں. اور اگر کبھی آپ کے درمیان میں ریلیشن خراب ہے ہسبینڈ اور وائف کا, اور آپ کی نیبرز کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دیکھا تھا, تمہاری آواز آ رہی تھی, تمہارے اپنے ہسبینڈ سے تم بات کرتے, تو ہنس کے کہہ دیں کہ ایسی تو کوئی بات نہیں, ہمارے درمیان تو بڑی محبت ہے, وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے نا, کوئی بھی بات کریں. اگلا کوشچن, ہسبینڈ کو بھی ایک غم میں بھی شیئر ایک ہونا چاہیے. بالکل, ہسبینڈ جو ہے, بالکل بہت اچھی بات کی مجھے میری ہے کہ جب آپ کی دیکھیں, اگر وائف خوش ہے تو ہسبینڈ بھی خوش ہو. یہ بھی میرا پوائنٹ مس ہو گیا تھا, آپ لوگوں کے کوشچن سے مجھے سارے پوائنٹ یاد آئے. اگر وائف خوش ہے تو ہسبینڈ بھی اس کے سامنے خوش ہو. اگر وائف غم میں ہے تو ہسبینڈ بھی شو کرے کہ مجھے غم ہے. اب یہ نہیں کہ وہ غم زیادہ بولے تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو, ٹھیک ہے پیار سے بات کریں, لیکن کچھ ایسے غم ہے, ہو سکتا ہے اس کو اپنی فیملی کے غم ہو, اپنے بہن بھائیوں کے غم ہو, تو آپ اس غم میں شریک ہوں. ایٹ لیسٹ آپ ایسا فیس بنا لیں کہ واقعی آپ کو جو ہے وہ نہیں اچھا لگ رہا, ٹھیک ہے. اور بد اخلاقی بھی نہ ہو, بالکل, مطلب بد اخلاق مرد تو کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا, چاہے وہ جتنا مرضی خوبصورت ہو. بد اخلاق اور جو انسان ہے وہ اس کی جو وائف کو کبھی بھی بد اخلاق انسان اچھا نہیں لگ سکتا, کبھی بھی نہیں. مطلب جو عزت ہی نہیں کرتا اپنی وائف کی. اچھا, کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنی وائف سے بڑی عزت کرتے ہیں, اپنے بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن اس محبت میں عزت نہیں ہوتی. اور کئی ایسے شوہر ہیں جو انتہا کی عزت کرتے ہیں, محبت ہی نہیں کرتے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں, دونوں چیزیں اندر ہونی چاہیے, محبت بھی اور عزت بھی. ندیم رضا, آپ کے لیکچر کے بعد میں نے آج سے نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیا, تھینکس. الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر خیر رکھی, اللہ تعالیٰ آپ کو اور دین کی طرف لے کے, الحمدللہ. کیسے ان کو اوائڈ کریں, خود اپنی بھی باتیں بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں. ہاں دیکھیں نا, وہ اپنی باتیں آپ کو بتاتے ہی اس لیے نیبرز, تاکہ پھر آپ ان سے شیئر کریں. یہ ایک بڑا طریقہ ہوتا ہے اگلے بندے کی سے باتیں نکلوانے کا نا, ایک طریقہ ہوتا ہے یہ کہ آپ اپنی پرسنل چیزیں شیئر کریں, تو آپ کو بھی لگے گا یہ میرے خیر ہوا ہے, تو آپ بھی ان کو بتاتے ہیں. تو آپ جب آپ سے اپنی پرسنل باتیں شیئر کریں تو آپ ٹوٹلی اوائڈ کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. میری جو میڈ ہے نا, تو اس کی ایک عادت ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی آ کے نا برائی کرتی ہے, تو میں اس کو منع کر دیتی ہوں. کیا سوچ کے منع کرتی ہوں کہ آج میں اس کی بات سنوں گی تو یہ کل میری بھی بات جا کے کسی اور سے کرے گی, تو میں اس کو کہہ دیتی ہوں نہیں یہ بات نہ کریں, آپ چھوڑ دیں, یا ہمیشہ اس کو پازیٹیو پہلو دکھائیں, نہیں کوئی بات نہیں, ایسا ہو گیا ہوگا, وہ پریشان ہو گئے تو میں ڈانٹ دیا ہوگا. صبا قریشی, آپ کا پردہ ڈیمو زبردست تھا, اتنا دلوں پر اثر انداز ہو. الحمدللہ, الحمدللہ, آپ کے دلوں میں خیر ہے, اللہ تعالیٰ نے اثر کیا, الحمدللہ. فیملی میں باؤنڈنگ نہ ہو تو کیا؟ ہاں جی, فیملی باؤنڈنگ کیا ہوگی, وہ اسی طرح ہوگی. مین چیز ہی ہسبینڈ اور وائف ان کے درمیان میں محبت ہے. محبت کے بغیر یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا, یاد رکھیں.
مطلب میرا دل کرتا ہے کہ میں سارے ہسبینڈ کو پکڑوں, ساری عورتوں کو پکڑوں, سب سے پہلے تو عورتوں کو پکڑوں. مطلب میں اتنا مجھے ہوتا ہے کہ میں عورتوں کو بٹھاؤں, ان کو بتاؤں کہ اپنی خاوندوں کی بہت عزت کریں, بہت محبت کریں ان سے. یعنی میرے پاس ایسی پرابلمز آ رہی تھی کہ مطلب میاں بیوی ہیں, ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں, لیکن ان کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, محبت ہی نہیں ہے, کہ ہم نے محبت کا اظہار ہی نہیں کرنا. محبت کا دونوں ایک دوسرے سے اظہار ہی نہیں کرتے. یعنی اس چیز کو شرم محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو بولوں تو اسے بہت محبت کرتا ہوں, اسے میں اب گفٹ دوں تو کیوں نہیں, وائی ناٹ. محبت تو بہت ضروری ہے. ساری چیز, ساری بات ختم ہی محبت پہ ہو کے آتی ہے. جب محبت ہوگی تو انڈرسٹینڈنگ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. ایک عورت کو محبت چاہیے, ایک ہسبینڈ کو محبت ہے کہ اگر دنیا میں سے محبت ختم کر دی جائے تو پیچھے رہ کے جاتا ہے. پھر تو صرف دنیا کے کام ہے. کوئی بھی ریلیشن ہو اس میں محبت بہت ضروری ہوتی ہے. سارا راجپوت, منیبہ آپ پلیز اسٹوڈنٹ کے لیے ایک اسپیشل سیریز رکھیں جس میں ہر ٹائپ کے اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے اور ان کو موٹیویٹ کیا جائے. سارا انشاءاللہ آپ کی میں نے ریکویسٹ سن لی ہے. اور اچھا, میں یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سیریز چل رہی تھی کہ میں اپنی دعا سیریز کے بعد ایک سیریز سٹارٹ کروں جو کہ ہماری ریورٹ سسٹر, جتنی بھی ریورٹ سسٹرز ہیں جو میری آڈیو سن رہی ہیں اس وقت, کیونکہ مجھے بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں ریورٹ سسٹرز کے جنہوں نے پردہ کیا بعد میں الحمدللہ اور کچھ پرابلم سے گزر رہی ہیں. تو پھر میں نے کہا کیوں نہ ان کو انکریج کیا جائے اور ایک سیریز جو ہے ریورٹ سسٹرز کی یا بردرز کے لیے سٹارٹ کی جائے. لیکن آپ کی میں نے بات سن لی ہے, کوئی شارٹ سی اس کے متعلق سیریز یا ایک دو لیکچر جو ہیں میں ضرور کرتی ہوں. بالکل, کیونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی پریشانیاں جو وہ ختم ہوں. اچھا جی, نیکسٹ کوشچن ہے کیا کریں اوائڈ کرنے کا کچھ میتھڈ بھی؟ ہاں, اوائڈ کرنے کا میتھڈ یہ ہے کہ ان کو کسی اور بات میں لگا دیں, اور اگر وہ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو آپ ان کی اچھائی کرنا شروع کر دیں. یہ وہی سوال ہے نیبرز کا جو ہے وہی چل رہا ہے. اور اچھا, ایسے لوگ جو ہے نا جو کہ نیگیٹو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس زیادہ بیٹھا نہ کریں. ایک بات, بے شک وہ آپ کے نیبرز ہیں, سلام دعا رکھا ہے, بہت اچھی بات ہے, ان کے گھر کو چیز بھیج دی, لیکن جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس بیٹھنے سے اوائڈ کریں, کیونکہ وہ آپ کو بھی نیگیٹو کر دیں گے. ایسے ایسے وہم آپ کے دماغ میں ڈالیں گے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے, آپ نے اس اینگل سے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو پازیٹیو لوگوں کے پاس بیٹھے جو آپ کو موٹیویٹ کرنے والے ہوں. نیگیٹو لوگوں کے پاس اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. بلکہ مجھے تو اگر لگتا ہے کہ یہ بندہ نیگیٹو ہے, یہ عورت نیگیٹو ہے, تو میں سورہ فلق جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں تاکہ ان کا کوئی اثر میرے اوپر نہ ہو. اچھا جی, ٹائم ختم ہونے والا ہے, میں جلدی سے آپ کے 2-3 کوشچن اور ان کا جواب دوں. جزاک اللہ. آپ کی پردہ سیریز کو سن کر میں نے داڑھی رکھ لی ہے. سگلا پہ آپ کی پردہ سیریز سن کر میں نے داڑھی رکھ لی ہے الحمدللہ. جو پرابلم فیمیلز کو پردہ کرنے کی وجہ سے سوسائٹی کی طرف سے آتی ہیں ویسی پرابلم میل کو داڑھی رکھنے پہ فیس کرنی پڑتی ہے. اللہ آپ کو, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت بہت اچھی بات. مجھے تو پھر لگ رہا ہے مجھے ایک داڑھی سیریز بھی سٹارٹ کرنی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی, بہت اچھا پوائنٹ کر کہ جس طرح ایک لڑکی کے لیے پردہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے, ویسے ہی ایک آدمی کے لیے داڑھی رکھنا ایک بہت بڑا کہہ سکتے چیلنج. انشاءاللہ یہ بہت اچھا بردر نے پوائنٹ دیا, تو میں پوری کوشش کروں گی کہ داڑھی کے اوپر کوئی 1 یا 2 لیکچر تو ضرور آئیں گے. پرسنلی مجھے خود پسند ہے کہ چہروں کے اوپر سنت جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. ہاں جی, جو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتا ہے وہ جلدی سے مجھے میسج کر دے. موٹیویشنل آڈیوز میں منیبہ بعد میں اپنا اوریجنل نیم اور نمبر, ٹھیک ہے. پھر آپ کو جو ہماری ہیلپرز ہوں گے انشاءاللہ آپ کو پچھلے ساری جو آپ میرے نیٹ نے بھی کہا کہ اب آپ بس کر دیں, آپ کا گھنٹہ ہو گیا, اب آپ چلے جائیں, ٹھیک ہے جی. اس کو سائن آف کرتے ہیں. تو آپ کو جس کو بھی آڈیو چاہیے وہ مجھے واٹس ایپ جو ہے میسج کر دے. اگر کسی بھی چیز کا, اگر کسی کا بھی میں نے جواب نہیں دیا اب تک تو پلیز آپ مجھے میسج کر دیں, میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کو جواب دینے کا. اچھا, یہاں پہ ایک اور میں بات چھوٹی سی کر دوں. الحمدللہ کہ اتنے لوگ آل اوور دا ورلڈ جہاں جہاں اردو کی سمجھ آتی ہے آپ لوگ یہ سنتے ہیں اور اس چیز کو بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں, اپنی لائف کو چینج کرتے ہیں. لیکن دیکھیں کچھ آپ کو بھی کچھ جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ موٹیویشنل آڈیو سے چینج ہوئے ہیں تو آپ میں سے جس کے اندر جو بھی کوالٹی ہے اور وہ میرے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے, کوئی بھی آپ کے اندر اچھی چیز ہے, کوئی بھی آپ کے اندر اسکل ہے, سپوز آپ اچھے ویڈیو ایڈیٹر ہیں یا آڈیو ایڈیٹر ہیں یا پکچر ایڈیٹر ہیں, کسی بھی طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے, تو آپ ضرور میسج کریں, مجھے انتظار رہے گا. کیونکہ یہ جو جماعت ہوتی ہے اس پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, تو ہمیں ایک دوسرے کو دین میں مدد کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جی, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو
اور اس امید کے ساتھ سائن آف کریں کہ جتنا کچھ آپ نے سیکھا وہ آپ ضرور آگے شیئر کریں گے انشاءاللہ، اور ایک اچھے مثالی ہسبینڈ بننے کی کوشش کریں گے. اور نیکسٹ ویک عورتوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آن لائن